پاکستان اور قائد اعظم میری کمٹمنٹس ہے. اقبال میری روح میں آباد ہے. میں ایسے ہی اقبال اکیڈمی کی گورننگ باڈی کا رکن نہیں ہوں. زندگی میں نے اقبال کے سمجھنے میں پڑھنے میں لگائی. میں مرکزی مجلس قائد اعظم کا اس وقت کنوینر ہوں، اقبال اکیڈمی کی ایگزیکٹو کا رکن ہونے کے ساتھ ساتھ. آپ نے اقبال پر ہونے والے اعتراضات کا مفصل جواب دیا، وہ اعتراضات کیا تھے اور جواب کس طرح سے دیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب سید علی عباس جلال پوری کا ادبی دنیا میں مضامین چھپے، ایک مضمون کا نام تھا اقبال اور تقابل عقل و وجدان، جس میں انہوں نے کہا کہ اقبال عقل کی مخالفت کرتا ہے، وجدان اور روحانیت کی حمایت کرتا ہے، اور وجدان اور روحانیت کو ہی عقل میں آنے والی دلیل سے سمجھائی جانے والی چیزیں نہیں ہیں، لاجیکل باتیں نہیں ہیں. تو یہ گویا کہ یوں ہے کہ تصوراتی باتیں ہیں یہ ساری، جبکہ عقل ایک ٹینجیبل چیز ہے، دلیل سے چلتی ہے اور تجزیہ کرتی ہے اور انسان کے ذہن کو مطمئن کرتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ بدوی رویہ ہے سوچ کے اندر کہ عقل کی مخالفت کی جائے. تو ایک یہ تھا. دوسرا ان کا تھا اقبال کے بارے میں کہ اقبال کا تصور خود ہی ان کا کہنا تھا کہ یہ کوئی دینی مذہبی بنیاد نہیں رکھتا. انہوں نے نیٹشے کے تصور کو لیا اور اس کے اوپر اپنے کچھ اعتراض جما دیے. تیسرا ان کا مضمون جو ہے وہ علم الکلام کے بارے میں تھا. ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اقبال چونکہ مذہب سے روشنی لے کے بات کرتا ہے تو شک کی بنیاد پر بات نہیں کرتا، اس لیے اسے فلسفی نہیں کہا جا سکتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو علم الکلام کو فالو کرتے ہیں، مذہب سے پھوٹنے والا علم الکلام. اس کا عنوان تھا اقبال کا علم الکلام. کہ یہ جو کہنا ہے کہ جو لوگ عقل کی حمایت کرنے والے فلسفی نہیں ہیں وہ فلسفی ہی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی ضدی بچے والی بات ہے. ولیم جیمس کو، میکڈوگل کو، برکساں کو کس کھاتے میں رکھا جائے گا؟ تو یہ لوگ جو کہ روح یا جذبہ یا عشق یا والیشن کی بات کرتے ہیں، ان کو آپ بدوی فکر رکھنے والے اور صحرائی فکر رکھنے والے جنگلی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس طرح میں نے عالمی سطح کے اوپر ذکر کیا. مولانا رومی کا بھی میں نے ذکر کیا. میں نے کہا رومی کا نام لینے کی تو ہمت انہیں نہیں ہوئی، رومی بھی یہی باتیں کہتا ہے. اقبال کا نام بڑی دلیری سے انہوں نے لے لیا. میکڈوگل کو ہاتھ نہیں ڈالا، ولیم جیمس کو نہیں کہا، برکساں کو کچھ نہیں کہا. یہ سب وہ لوگ ہیں جو کہ اسی لائن کو فالو کرتے ہیں، جو کہ عقل کے فائنل ہونے پر اعتراض کرتے ہیں کہ عقل فائنل نہیں ہے. عقل جو پیدا کرتی ہے آج، وہ کل اسے توڑ بھی سکتی ہے. آج جن دلیلوں پہ ایک نتیجہ عقل نکالتی ہے، کل خود سائنس انہی دلیلوں کو رد کرنے آ جاتی. آج فلسفہ جن دلیلوں پہ قائم ہے، کل فلسفے کا ایک نیا اسکول آف تھاٹ اس کو رد کر کے ایک نیا اسکول لے آتا ہے. تو اقبال نے کہا تھا زماں زماں شکنت آنچ می تراشد عقل بیا کہ عشق مسلمانوں عقل زناریست. عقل جو بناتی ہے اس کو توڑتی رہتی ہے، ہر گھڑی توڑتی رہتی ہے، نیا بند کرتی رہتی ہے، امپروو کرتی رہتی ہے، پہلے کو ترک کرتی رہتی. عقل کے فیصلے پائیدار نہیں ہیں. عشق کے پاس آ کہ عشق مومن ہے، عقل تو گلے میں مالا پہن کر بتوں کو پوجنے والی چیز ہے. تو یہ اس کا تھا میرا تھیسس، جو مضمون میرا تھا
اقبال کا تصور عقل و وجدان، میں نے کہا تھا کہ وجدان کی حمایت کرنے والے بھی دنیا کے عظیم فلسفی گزرے ہیں، وہ میں نے سب کا ذکر۔ اس طرح اقبال کے تصور خودی کے بارے میں نے بتایا کہ اقبال نے کس طرح خود اس کا ذکر کیا تھا۔ انہیں بلا شبہ یورپ پہنچ کر یہ محسوس ہوا جنگ عظیم جو ہے اس نے دنیا کو کس طرح لپیٹ میں لے لیا۔ ان دنوں وہ پڑھنے یورپ گئے ہوئے تھے، تو اقبال بڑے متاثر ہوئے، اور وہ جنگ عظیم نیٹشے کے تصورات پر مبنی خیالات کے پھیلاؤ نے پیدا کی۔ کیا تصورات تھے؟ نیٹشے نے کہا کہ سپر ریس ہے آرین، جس کا نشان وہ سواستیکا ہندو بھی بناتے ہیں، اور جرمن فلسفی بھی سواستیکا کا نشان بنایا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سپر ریس ہیں، دنیا کی باقی قومیں جو سپر نہیں ہیں، تو آرین اعلیٰ ہیں۔ تو ہماری حکومت نے تو اس کو بلڈ نہیں کیا کہ یہ نئی جو آئے ہوئے ہندوتوا والے یہ اپنے آپ کو آرین اور اسی سلسلہ طاقت سے جوڑتے ہیں جو کہ اس کا ہٹلر کا رویہ تھا، ورنہ یہ ہٹلر ہی کی طرح اس کو مودی کو اور اس کے فلسفہ کو دنیا میں ایکسپوز کر سکتے تھے۔ ہمارے لوگ دور کی بات نہیں سمجھتے۔ میں نے حالانکہ اس پر لکھا بھی، میں کالم کبھی لکھتا ہوں اس میں، ایشین نیوز میں نے اس کا ذکر بھی کیا کہ ہمارے فارن آفس کو اسے بلڈ کرنا چاہیے۔ خیر یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ آ گیا۔ تو ہٹلر کا یہ تھا کہ جرمن چونکہ سپر ریس ہے اس لیے ہمارا حق ہے دنیا پہ حکومت کرنے کا۔ 5 گھنٹے اس نے لگا اور پورا پولینڈ فتح کر لیا ٹینکوں کے زور سے۔ تو یورپ میں تو کھلبلی مچ گئی، کتنی بڑی مہاجرین کی قطار چل نکلی، کتنے بڑے بے گھر لوگ ہوئے، تمام حکومتیں اس کے پیروں میں گر گئیں، دنیا دوڑی ہٹلر کی طرف، اور جنگ عظیم کا اسباب ہو گئے۔ اس کے بعد تو ایسے بیخ کنی ہوئی ملکوں کی کہ کہیں کا ملک کہیں کر دیا، کہیں کا کہیں ہو گیا۔ اسی میں پہلی شکست ہوئی متحدہ محور کو، جس میں ترکی اور اس کے ساتھ کی ریاستیں مات کھا گئیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اقبال نے یہ کہا تھا جب آپ نسل کی بنیاد پر، جغرافیے کی بنیاد کے اوپر، زبان کی بنیاد کے اوپر اپنی کسی برتری کو اسٹیبلش کرنا چاہیں گے تو یہ برتری کی بنیادیں نہیں، برتری کی بنیاد عمل ہے، اور خیر العمل ہے، اعلیٰ عمل۔ جس کے پاس اچھا عمل ہے وہ برتر ہے۔ کیا یہی وجہ ہے سر کہ جب اقبال یورپ سے واپس آئے تو ان کی جو پہلے نظمیں تھی وہ وطن کے اوپر تھی، اور جب وہ واپس آئے اور بالکل وہ چینج ہو گئی، جیسے جی، اسرار خودی میں آیا؟ وہ یہی کہ یورپ کی، اقبال کہتا ہے کہ مجھے تو یورپ کی فضا نے تبدیل کر دیا۔ اچھے گھرانے کا بچہ تھا اقبال، اچھی ماں کی اولاد تھا، اچھے استاد کے پاس بچپن میں بیٹھا تھا، مولوی میر حسن کی تربیت نصیب تھی، بزرگوں کا فیض اس گھرانے میں آتا تھا۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ نے دستگیری کی، اور کہتا ہے بچپن ہی سے نماز اور تہجد کی عادت تھی۔ انگلینڈ میں اپنے قیام کے دوران کہتا ہے زمستانی ہوا میں گرچہ تھی تلوار کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ سردیوں کی ہوا میں تلوار جیسی کاٹ تھی، لیکن لندن میں بھی میں سحری کے وقت اٹھنا نہیں بھولا، میں اٹھتا تھا۔ اور اسی طرح ایک جگہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ مہاراجا کو خط میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا شاید اس کا کہ میں جو میرے روز و شب یہاں یورپ میں گزر رہے ہیں اس میں میں نے تہجد میں اٹھنا، اور وہ ہاں وہ اپنے ان خطوط میں بھی ذکر کرتے، اور وہاں سے مطلب اس زمانے کی جو شاعری چھپی ہے لاہور کے نرنگے خیال وغیرہ میں، اس میں بھی وہ اس کا ذکر کرتے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا تہذیب مغرب نے، ورنہ مسلمان تو بڑے شوق کے ساتھ کوٹ پتلون پہن کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا،
اسی طرح ٹائی باندھتا تھا, وہی سر کچھ کرتا تھا, صرف ابھی خنزیر کھانا شروع نہیں کیا تھا. لیکن وہ میں تہذیب مغرب نے وہ اپنے نیگیٹو پہلو دکھا دیے کہ اسے خیال آیا ہو زیادہ پیچھے نہیں جا سکتا, کہیں لکیر مجھے کھینچنی ہوگی جہاں میری اپنی شناخت شروع ہوتی ہے. تو اقبال کے ہاں مغرب میں پھر یہ تصور اس کے ہاں پیدا ہوا ذہن میں اس کے کہ ہٹلر یہ کہتا ہے, اور جو وہی جو کہتا ہے جو نیٹشے نے کہا. نیٹشے نے کیا کہا؟ نیٹشے نے کہا گاڈ از ڈیڈ, خدا تھا ہے نہیں, نعوذ باللہ, اور ہوتا تو اتنا ظلم نہیں ہو سکتا تھا. اور اس نے کہا کہ دنیا مادے پر چل رہی ہے, مادہ مادے سے ٹکرا رہا ہے, طاقت کا انٹریکشن ہے, طاقت کو توڑتی ہے, ایک نئی طاقت بنتی ہے. تھیسس اس کا الٹ اینٹی تھیسس آتا ہے, وہ ٹکراتے ہیں, پھر ایک نیا فلسفہ پیدا ہوتا ہے یا نئی طاقت پیدا ہوتی ہے جسے سنتھیسس کہا جائے گا. ان کو ٹوٹ ٹاٹ کے جڑ کے ایک اور نئی چیز بنتی ہے. پھر وہ سنتھیسس ٹوٹتا ہے تھیسس میں اور اینٹی تھیسس میں. تو یوں تضاد پر دنیا چلتی ہے, اور تضاد ٹکراؤ کے ساتھ تصادم ہے دنیا میں جو لگا ہوا ہے. سروائیول آف دا فٹسٹ بھی آگے چل کر جو کہ ایک جینولوجیکل باقاعدہ نشو و نما پانے والی پودوں کا ذکر ہے اور حیاتیات کا ذکر ہے کہ موسم میں وہی زندہ رہتے ہیں جو فضا کے مطابق رہ سکتے ہیں. دوسرے پودے مر جاتے ہیں, دوسرے جانور مر جاتے ہیں, تو جو فٹ ہے وہ رہ سکتا ہے. اس نے اپنے فٹ کا تصور یہ دیا تھا کہ جو میٹیریلی فٹ ہے, جو طاقت رکھتا ہے, جس کی تلوار تیز ہے, جس کی توپ بڑی ہے, تو گویا کہ طاقت کا فلسفہ. اقبال نے کہا تھا صرف طاقت نہیں, روحانیت بھی. طاقت کے ساتھ روحانیت ہو تو انسان بنتا ہے. تو انہوں نے تصور مرد مومن پیش کیا, تو اس کو میں نے وہاں پر ذکر کیا, اور میں نے کہا کہ یہ نیٹشے کے سپر مین والے کانسیپٹ سے مختلف مین ہے. یہ مرد مومن ہے, یہ سپر مین نہیں ہے, یہ مرد مومن ہے. تو اقبال کا تصور تو فوق البشر کی بجائے مرد مومن کا تصور. اسی طرح وہ تیسرا مضمون تھا جس کے اندر میں نے بات کی تھی. تو اقبال کے تصور خودی کا ڈیولپ ہونے کے سلسلے میں کہ خودی اپنے آپ کو پہچانا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اپنے آپ کو پہچاننا پہلا عمل ہے, یہی خودی ہے. خودی کیا ہے؟ اپنے خود کو پہچاننا, اپنے پرویس کو, اپنی طاقت کو, اپنی پسند کو, اپنی ناپسند کو جاننا. کیا کر سکتا ہوں اس کو جان لینا, میں ہوں کیا اس کو جان لینا, مجھے کیا کر لینا چاہیے, میں یہ سب توانائیاں اکٹھی خودی کے گرد ہوتی ہیں. اقبال کہتا ہے خودی شیر مولا, جہاں اس کا صید, زمیں اس کی صید, آسماں اس کا صید. خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے. اتنی سی آنکھ کے اندر پورا آسمان آ جاتا ہے. اس طرح خودی تیرے دل کے اندر چھپی بیٹھی ہے, اتنے چھوٹے سے دل کے اندر. اچھا سر, یہ ایک سوال آپ سے پوچھیں گے کہ جیسے ایرانیوں نے علامہ صاحب کو پہلے فارسی نہیں سیکھی ہوئی تھی, انہوں نے یورپ جانے سے پہلے یورپ میں غالباً جا کے انہوں نے فارسی سیکھی. نہیں, فارسی تو بچپن سے پڑھی ہوئی تھی علامہ نے, اس لیے کہ اس کے استاد مولوی میر حسن جیسے لوگ تھے. اس زمانے میں بچپن میں ہی فارسی پڑھائی جاتی تھی. پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی جماعتوں میں اسکولوں میں فارسی پڑھائی جاتی تھی. یا پنجاب میں تو بہت بڑا گڑھ تھا فارسی کا. مگر یہ ہے کہ اقبال کی جو شاعری تھی وہ فارسی شروع میں شاعری ان کی ہندی لب و لہجہ اردو شاعری تھی. اردو شاعری تھی, سمجھ میں آ رہی؟ بالکل. آہستہ آہستہ وہ اس سے ہٹتے ہیں یورپ سے واپس آ کر, اور پھر یورپ سے واپس آنے کے بعد تو ان کا پھر ایک لہجہ ہی اور بنتا ہے جو بال جبریل میں دکھائی دیتا ہے. تو نے کیا غضب کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. سمجھے, یہ لہجہ ان کا بنتا ہے
وہاں سے آنے کے بعد جو ضرب کلیم میں بولتا ہے، جو بال جبریل میں بولتا ہے، بانگ درا کے آخری حصے میں جو محسوس ہوتا. تو اقبال کے ہاں ایک یہ ارتقاء زبان کا بھی چلتا ہے. دیکھیے نا، آپ ان کا شروع کا لب و لہجہ دیکھیے. وہ ہندو کے ساتھ ہم رہتے تھے، ایک قوم ہندو مسلمان بتائی جاتی تھی، اور ایک دوسرے کے بزرگوں کا لوگ لحاظ کرتے تھے. اقبال نے بھی گرو نانک پہ نظم لکھی، یوں دیکھیے گوتم کے فلسفے پہ لکھی، اور اسی طرح سے وہ شکتی بھی شانتی بھی، یہ لفظ آپ کے ہاں اقبال کے ہاں پائے جاتے ہیں. بانگ درا کی ابتدائی نظم، وہ نیا شوالا بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر ہندو مسلم کی دوری نہ ہو، جس کے اندر سب جائیں اپنی اپنی عبادت کریں. تو وہ مایوس پھر ہوتے ہیں. سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانے، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اور اسی میں پھر وہ مسلمان کو بھی کہتے ہیں، مومن کو بھی سکھایا جنگ و جدل خدا نے. وہ مطلب ہے کہ محسوس کرتے ہیں ان کے ٹکرانے والے لوگ جو ہے نا، وہ اگر آپس میں نہ ٹکرائیں، ایک اتفاق. لیکن درجہ بدرجہ اقبال کا نہ صرف فکر بدلتا ہے، ہندوستانی بچوں کے گیت کی بجائے وہ پھر اپنے قومی گیت لکھتے ہیں بچوں کا، سمجھے. اور اسی طرح زبان بھی ان کی ہندی انگ سے ہٹ جاتی. لہٰذا ہم ایک سوچتا ہوا شخص اپنے زمانے کے سوالات پر، بر صغیر میں اس وقت مسئلہ درپیش تھا، ہندو مسلم تصادم جگہ جگہ برپا ہو رہا تھا. اب سیاست کے اندر ہم اگر دیکھتے ہیں تو کہیں گردوارے اور مسجد کا ٹکراؤ آ رہا تھا. یہ آپ ظفر علی خان کی پوری شاعری میں اس کو دیکھیں گے، اس زمانے کی بات ہے. یہ مسجد شہید گنج لاہور کی جو ہے، اس کا بڑا لمبا مسئلہ بنا تھا. اس کے بعد مسلمانوں نے اس پر اصرار نہیں کیا، لیکن اس زمانے میں بڑی وہ کھچاؤ والی بات ہے. اور کہیں کانپور کے اندر شہید ہونے والے مسلمان ہیں جن کے جلوس پر فائرنگ کی گئی، اور صرف وہ جبکہ پرامن جلوس نکالے. تو یہ ذکر شبلی کی شاعری کے اندر آپ کو دکھائی دے گا. یہ اس طرح آپ کا زمانہ تھا. ان زمانوں کے اندر چودھری رحمت علی نے پیمفلٹ چھاپا، ناؤ اور نیور. انگریز کو جانا تھا یہاں سے، کیونکہ دوسری جنگ عظیم نے انگریز کی کمر توڑ دی تھی. اور اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ان کی اپنی اکانومی بیٹھ گئی. باہر کے ملکوں میں جو لوگ تھے ان کو واپس بلانا پڑ گیا. ملک کے کارخانے چلانے کے لیے ہنرمند اپنے ڈھونڈنے پڑ گئے. جنگ نے ختم کر دیا. عورتوں کو نوکریاں کرنی پڑ گئی. جنگ عظیم سے پہلے یورپ میں بھی عورتیں نوکریاں نہیں کرتی تھیں. یہ آپ جان کے حیران ہوں گے. یہ عورت کا دفتروں میں جانا یورپ کے اندر بھی نہیں ہوا کرتا تھا. جب وہ مرد مارے گئے جنگوں میں تو عورتیں باہر نکلیں، اور پھر وہ جنریشن گیپ وغیرہ کی باتیں آئیں. علامہ نے جو رحمت علی نے جو بات کی تھی کہ بنگال آسام کا ایک بنگستان بننا چاہیے، عثمانستان حیدرآباد دکن کا بننا چاہیے، یہ جو پنجاب کشمیر سندھ ہے اس سے مل ملا کے پاکستان بننا چاہیے. اقبال نے اس کو فلسفیانہ بنیاد مہیا کی اپنے 30 کے خطبہ الہاباد کے اندر. تو وہ جو ہے قائد اعظم نے اسی کو بنیاد بنا کے 40 میں کہا کہ آج اقبال ہمارے درمیان نہیں ہوں، لیکن ہم نے یہ جو قرارداد منظور کی ہے کہ جن علاقوں میں مسلمان اکٹھے ہیں وہاں ان کو حق حاصل ہے کہ اپنے دین کے مطابق، اپنی خواہشوں کے مطابق اپنے قوانین بنائیں اور ان قوانین کی روشنی میں زندگی گزاریں. وہ ہندوستان کی ڈومینین کے اندر ہو یا ہندوستان کی ڈومینین سے باہر ہو. شمال مغرب کے یہ اضلاع
جو اور صوبے جن میں انہوں نے ذکر کیا باقاعدہ. برٹش بلوچستان کہلاتا تھا، یہ سرحد کہلاتا تھا، آزاد علاقہ نہیں تھا جس کو ہم کے پی کے آج کل کہتے ہیں. اور اسی طرح سے سندھ جو ہے بامبے پریزیڈنسی کا حصہ تھا، سمجھے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکالے گئے. پنجاب پورا بہت بڑا صوبہ تھا مسلمانوں کا، بنگال بہت بڑا صوبہ تھا اب مسلمان اکثریت کا. اچھا سر، مجھے آپ تھوڑا سا اپنے بچپن کا تھوڑا بتائیں کہ جب ہندوستان ایک تھا، پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، تو شاید آپ کا اس وقت بچپن تھا، کیا حالات تھے، مسلمانوں کی سوچ اس وقت کیسی تھی، اور آپ ایک نوجوان ہونے کی حیثیت سے کیا سوچتے تھے اور کیا وہ نعرے لگتے تھے، اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیے بچپن میں ہم نے میں 38 میں پیدا ہوا. اب میں نے پہلے ابتدائی 5 برس جو دیکھے زندگی کے، تو وہ ہندو مسلم مشترکہ یادداشتیں، مشترکہ تاریخیں، مشترکہ لیڈر، سب کے ساتھ سب لوگ تعلق رکھتے تھے، سب کے بارے میں سب جانتے تھے. اس میں اردو لفظیات بھی ہم سیکھتے تھے، ہندی لفظیات بھی سیکھتے تھے. ہندوؤں کی گپ شپ پر مبنی جو تاریخ ہے، رامائن اور مہابھارت، وہ بھی ہمیں یاد ہوتی تھی. کورو اور پانڈوؤں کی جنگ بھی ہم پڑھتے تھے، سمجھے. سوئمبر جو رچایا گیا سیتا کو جیتنے کے لیے، رام چندر جی نے جو جہاں سیتا کا ہاتھ جیتا، وہ ساری داستانیں وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ تھی. اور وہ ہماری جو مسلم ٹریڈیشن ہے وہ بھی، یہ سب کچھ ہم پڑھتے تھے. پھر یہ ہوا اصل میں مسلمان نے اس بر صغیر میں ایڈجسٹ کرنے کی بڑی کوشش کی ہے. لیکن یہ جو ہندو نیشنلزم ہے، یہ جو انگریزی تعلیم ہندو نے جب سے پائی، یوں سمجھ لیجیے 20ویں صدی کے شروع سے، 20ویں صدی جب شروع ہوتی ہے 1901 کے بعد سے، ہندو نے جو نیشنلزم اپنا سیکھا کہ ہمارا ہندو نیشنلزم، ہماری قوم الگ ہے، وہیں سے دو قومی نظریہ پیدا ہوا. قائد اعظم نے اپنے پاس سے پیدا نہیں کیا تھا، یہ تو ہندو نے ہندو پانی اور مسلم پانی کو الگ کیا، ہندو چولہے مسلم چولہے کو ریل میں الگ کیا. بالکل. ریل میں کھانے الگ ملتے، ہندو کھانا ملے گا، مسلم کھانا. یہ ہمیں بچپن میں یاد ہے، ہم جب بھی ریل کا سفر کیا، مجھے 2-3 بار کا ریل کا سفر بچپن کا یاد. کہاں سے کہاں تک کا سفر؟ بھوپال سے ہم یہاں آتے تھے گجرات، ہماری فیملی یہیں سے جا کے وہاں آباد ہوئی تھی. تو سالانہ چھٹیوں میں ہم لوگ آتے تھے. ان دنوں ریلوے اسٹیشن پر مٹکے الگ پڑے ہوتے تھے جن پر ہندو پانی مسلم پانی لکھا ہوتا تھا، کوئی دوسرے مٹکے کو چھوتا بھی نہیں تھا. یہ تفریق جب بڑھی بہت، تو انگریز کو یہ سوٹ کرتا تھا کہ مسلمان ہیروز جو بادشاہ ہیں یہ ہندوؤں کو اپنے دشمن دکھائی دیں، سکھوں کو اپنے دشمن دکھائی دیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتے واٹتے رہیں. اس نے تاریخیں جو لکھوائی وہ بس موقع ہو گئی. محمود غزنوی کو ڈب کیا گیا تنگ نظر، سمجھے، اور اورنگزیب کو تنگ نظر ثابت کیا گیا. سب کچھ دوبارہ یہ اب علمی باتیں آگے چلتی ہیں، لیکن آخر وقت تک مسلمان شاعر تو اپنی زبان کو قریب رکھ رہا تھا ہندوؤں کی زبان کے. مجھے خوب یاد ہے اگلے دن تک تو فیل ہوشیار پوری کے لب و لہجے کے اندر وہ آپ کو دیکھیں گے. یہ جو کیا ہے ٹی وی پر وہ جو ان کی وہ غزل گاتے ہیں، پیتم کا کچھ دوش نہیں ہے وہ تو ہیں نردوش، آپ اپنے سے باتیں کر کر ہو گئی میں بدنام. وہ جو ٹی وی پر گاتے نہیں ہیں، وہ مکسنگ کر کے پرانے اور نئے گیتوں کو، کوک اسٹوڈیو والے. بالکل. یہ ہمارے ساتھ انہوں نے سنائی. یہ تو فیل ہوشیار پوری نے 59 میں ہمیں یہ غزل مشاعرے میں سنائی. ان کے ساتھ میں بھی شامل تھا کٹک کے اندر. تو یہ لب و لہجہ تو 59 تک 60 تک ہمارے یہاں چلتا رہا. مسلمان اصل میں ہندو کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا چاہتا تھا، اسے پتا ہم تھوڑے ہیں بہت، تو اکثریت میں آئی ہے تو ہم مل کے چلیں. لیکن ہندو ایسی کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھا
کیا گیا کیا ہوگا. یہ وہی بات جو کشمیر میں اب وہ محبوبہ مفتی اور دوسرے لوگ چلا چلا کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ صحیح تھا. اس وقت کیا کہتا تھا نہرو ان کو, گاندھی کیا کہتا, تم ایک قوم ہو, ہندو اور مسلمان, میری دو آنکھیں ہیں, ایک آنکھ ہندو ہے ایک مسلمان ہے. وہ مولانا ابوالکلام آزاد ابو الکلام انہی چکروں کے اندر انہی کے ہو گئے. یعنی ابو الکلام جیسا عالم آدمی جو کہ جس کی زبان ہی, یعنی وہ لاؤڈ اسپیکر کو لاؤڈ اسپیکر نہیں کہتا, وہ اعلی مکبر الصوت کہتا ہے. وہ لفظ عربی کا بولتا ہے, اردو کا لفظ ہی نہیں بولنا چاہتا. وہ ہندو مت کا اسیر ہو گیا, آپ حیران ہو, کانگریس کا آدمی بن گیا. چلیں سر انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اللہ خیر رکھے یار.